میں اپنے سسر کی دیوانی ہو گئی، کیونکہ 60 سال کی عمر میں بھی اس کی ٹائمنگ اتنی اچھی تھی کہ ساس کی چیخیں مجھے سنائی دیتی رہتی۔ میرا بھی دل کرتا کوئی میری تھکن اتارے، لیکن شوہر اتنا کمزور سا تھا کہ 2 منٹ میں ہی اس کی بس ہو جاتی تھی۔ پھر میں نے کوشش کر کے ایک رات سسر کے کمرے میں قدم رکھا۔ صبح فجر کے وقت جب وہ اوپر سے اترا تو میری ٹانگوں کے درمیان میرے گھر کے سامنے ایک جم خانہ تھا، جہاں کافی سارے لڑکے جم کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میں اکثر شام کو چھت پر کھڑی ہو جاتی اور جم جاتے ان لڑکوں کو دیکھتی۔ مجھے سڈول بازوں والی باڈی بلڈر مت پسند تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی بھی کسی ایسے ہی لمبے چوڑے توانا قسم کے مرد سے ہو، لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ میرے خاندان میں دور دور تک ایسا کوئی انسان نہیں تھا۔ ابھی میں چھت پر کھڑی بائک سے اترتے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس نے بغیر آستینوں والی شرٹ پہن رکھی تھی اور اپنے مضبوط بازوؤں کے ساتھ وہ سب میں الگ ہی نمایاں ہو رہا تھا۔ میں گہری نگاہوں سے اسے تک رہی تھی کہ نیچے سے اماں کی آواز آئی تھی، جمیلہ جلدی سے نیچے آؤ، دیکھو تو کامران آیا ہے۔ کامران کے نام پر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا اور میری اماں چاہتی تھی کہ میری شادی کامران سے ہو جائے، لیکن وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ مچھر جیسے جسم والا کامران، اسے دیکھتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگتی۔ وہ مرد کم اور زنانہ خصوصیات کا مالک زیادہ تھا، ہاتھ پاؤں پتلے پتلے، آواز بالکل نرم و ملائم عورتوں جیسی، اور اوپر سے بیٹھتا بھی بالکل عورتوں کی طرح ہی تھا۔ اس کے نام پر میں برا سا منہ پسور کر پھر باہر دیکھنے لگی۔ میری نگاہیں اس لڑکے پر جم گئی تھیں جو جم کے اندر جانے کی بجائے باہر ہی کھڑا کسی سے فون پر بات چیت میں مصروف تھا۔ میں غور سے اسے دیکھنے لگی، شاید اس نے میری نظروں کا ارتکاز محسوس کر لیا تھا، اسی لیے نگاہ اٹھا کر اس نے اوپر کی جانب دیکھا تھا۔ ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ٹکرائی تو میں جھیم کر پیچھے ہو گئی۔ دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا، نہ جانے کون تھا، میرے بارے میں کیا سوچے گا، اور اگر میرے ابا کو پتہ چل گیا تو بس یہی وہ خوف تھا۔ جس کے بعد میں تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی تھی اور میری پہلی ہی نظر کامران پر پڑی۔ میرا دل بالکل خراب ہو گیا تھا۔ کامران مجھے دیکھتے ہی مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ایسی شرماہٹ تھی کہ غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ مجھے نڈر اور بیباک قسم کے مرد پسند تھے اور کامران کی تو خصوصیات ہی الگ تھیں۔ اماں کہنے لگی، ذرا کامران کے لیے اچھی سی چائے تو بنا دو اور ساتھ پکوڑے بھی تل لو، آج تو موسم بھی بڑا خوشگوار ہے۔ اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کامران کے آگے بچھ جاتی۔ میں برا سا منہ بناتی باورچی خانے میں گئی تو چند لمحوں بعد کامران بھی میرے پیچھے ہی آ گیا۔ ارے جمیلہ، آپ ہٹیں، میں بناتا ہوں، میرے ہاتھ کی چائے تو بڑی مشہور ہے اور پکوڑے بھی مجھے بہت ہی اچھے بنانے آتے ہیں، بالکل خستہ اور بکھرے بکھرے۔ اس کی بات پر میں نے آنکھیں کھول کر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ مجھے اس طرح کے مرد بالکل پسند نہیں تھے جو عورتوں کی طرح کام کرتے یا پھر ان کی طرح انداز اپناتے۔ مجھے تو ایسا مرد چاہیے تھا جو ایک الگ ہی شاندار پرسنالٹی رکھتا ہو، جیسے وہ جم کے باہر کھڑا لڑکا۔ لیکن یہاں کامران نے مجھے پیچھے ہٹا کر جلدی سے پکوڑے بنانے شروع کر دیے تھے، ساتھ ہی ایک چولہے پر چائے چڑھا دی تھی۔ وہ بالکل خالصتاً زنانہ انداز میں کام کر رہا تھا اور میں پیچھے کھڑی سینے پر بازو لپیٹے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کم سے کم یہ مرد تو نہیں تھا، یا پھر میرے حساب سے مرد نہیں تھا۔ میں اسے کبھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چائے اور پکوڑے تیار تھے۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو اماں اس کے ہاتھ کے پکوڑوں کی تعریف کرنے لگی۔ واقعی پکوڑے تو بہت اچھے تھے، لیکن کامران مجھے بالکل پسند نہیں تھا، اور یہ بات کامران کے جاتے ہی میں نے اماں سے صاف لفظوں میں کہتی تھی۔ اماں کہنے لگی، جمیلہ، تیرا دماغ خراب ہے، ایک تو تیری خالہ کا بیٹا ہے، سرکاری نوکری ہے، اوپر سے گھر کے کام کاج میں بھی کتنا ماہر ہے، تو ٹھہری پھوڑ تو تجھے کچھ نہیں آتا۔ ایسے میں کامران سے اچھا بر تجھے کہاں ملے گا، گھر بٹھا کر تجھے راج کروائے گا۔ تجھے آخر کیا مسئلہ ہے کامران سے؟ اماں کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ ان کی نظر میں تو وہ پیسے والا اور بڑا ہی اچھا لڑکا تھا جو کماتا بھی تھا اور گھرداری بھی جانتا تھا، لیکن اب میں اماں کو کیا سمجھاتی کہ اس میں وہ خوبی نہیں تھی جو میری نظر ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر میں نے دبے دبے لفظوں میں کہا، اماں، مجھے جم جانے والے لڑکے پسند ہیں، مجھے یہ کامران جیسی عورتیں بالکل نہیں برداشت ہوتی۔ میری بات سن کر اماں کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ کچھ تو شرم و حیا کر جمیلہ، اپنی ماں کے سامنے کیسی باتیں کہہ رہی ہے؟ اچھی طرح دیکھ رہی ہوں میں تیرے کرتوت، جب سے یہ سامنے نیا جم خانہ کھلا ہے تو ہر وقت چھت پر ہی چڑی رہتی ہے، ایسا تو نہیں کہ کوئی نظر میں ٹھہر گیا ہو؟ اماں نے سختی سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں ایک دم ہی خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہوتی تو تم ہی بتاتی، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے کامران پسند نہیں ہے اور مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اماں کہنے لگی، تو پھر تیرے لیے آسمان سے کون سا سرخاب کے پروں والا شہزادہ آنے والا ہے؟ اماں کی بات سن کر میں مسکرائی اور کہا کہ ایک نہ ایک دن آ جائے گا، لیکن تم کامران کی اماں کو صاف منع کر دو، مجھے خالہ کی بہو بالکل نہیں بننا۔ میری دوستیں تک کامران کا مذاق
اڑاتی ہیں، کہتی ہیں کہ کیسا زنانہ کزن ہے تیرا، بالکل عورت لگتا ہے۔ میں ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی کامران سے۔ اس سے میں کہتی میں پاؤں پٹکتے دوبارہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ پکوڑے کھا کر میرا پیٹ بھر گیا تھا۔ پکوڑے واقعی بہت لذیذ تھے، لیکن بنانے والا بالکل میری پسند کے الٹ تھا۔ مجھے چھت پر گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جم خانے سے وہی لڑکا نکلتے ہوئے دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں پوری طرح چوکس ہو گئی۔ اس کے پاس ہیوی بائک تھی جو اس کی شاہانہ پرسنالٹی کے ساتھ بہت جچتی بھی تھی۔ وہ بائک پر بیٹھ کر جیسے ہی روڈ کی طرف آیا تو اس کی نظر سیدھے مجھ پر گئی۔ اب کی بار میں پیچھے نہیں ہٹی تھی، بلکہ میں نے اس کی نظروں سے نظریں ملائی تھیں، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ نہ صرف باڈی بلڈر تھا بلکہ دیکھنے میں بھی بے انتہا خوبصورت تھا، اور اس کی ہیوی بائک دیکھ کر ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ پیسے والا بھی ہوگا۔ اگر ایسا ہی کوئی شخص میری زندگی میں شامل ہو جاتا تو میری زندگی میں باہر آ جاتی۔ میں سارا وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اور پھر اگلے دن میں بے صبری سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسی وقت پر اوپر کھڑی ہو گئی جب وہ مجھے نظر آیا تھا، اور ایک بار پھر وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ شام 7 سے 9 والی ٹائمنگ پر جم آیا کرتا تھا، اور اب یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں روز اسے دیکھ کر خوش ہوا کروں گی۔ وہ میرے نصیب میں نہ صحیح، لیکن میں اسے دیکھ تو سکتی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھی نصیب بدل بھی جاتے ہیں، اور جو ہم انجانے میں مانگتے ہیں وہ مل بھی جاتا ہے۔ ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن اس نے ایک کاغذ اوپر کی طرف اچھال دیا۔ میں نے گھبرا کر وہ کاغذ اٹھایا تو اس پر ایک فون نمبر لکھا تھا۔ وہ تو کاغذ پھینک کر تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا، لیکن میرے ہاتھ اس کا نمبر لگ گیا تھا۔ پھر ڈرتے ڈرتے میں نے اس رات اسے فون ملا دیا، اور پھر مجھے اس کی آواز سنائی دی، بھاری گمبھیر آواز، مدھم سانسیں اور دھیما لہجہ۔ میں تو اس کی آواز پر ہی فدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا نام شایان بتایا تھا، اور ساتھ ہی مجھ سے محبت کا اظہار بھی کیا تھا، جسے سن کر میں دم بخود رہ گئی تھی۔ میں جسے خواب ایک سراب سمجھ رہی تھی وہ خود چل کر میرے پاس آیا تھا۔ میں نے دوبارہ حیرت سے پوچھا تھا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے پھر اپنی بات دہرائی اور کہنے لگا کہ آپ مجھے بہت پسند ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جانتا ہوں کہ آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں، اسی لیے تو چوری چھپ کے مجھے دیکھتی ہیں۔ اس کی اس بات پر میں شرم سے لال پڑ گئی تھی۔ میری چوری پکڑی گئی تھی، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کے لیے اوپر کھڑی رہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ کو رشتہ بھیجنا ہوگا، کیونکہ میرے گھر والے میری خالہ کے بیٹے سے میرا رشتہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ بس آپ کی اجازت چاہیے تھی، میں کل ہی اپنے والدین کو بھیجتا ہوں۔ اور پھر کچھ دیر تک وہ محبت بھری باتیں کرتا رہا، پر کب صبح ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ پھر اگلی شام اس نے وعدے کے مطابق اپنے والدین کو رشتہ دے کر بھیج دیا تھا۔ میں تو اس کے والد کو دیکھ کر بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ بھی ایک لمبے چوڑے اور بڑے ہی جوان قسم کے مرد تھے، جبکہ ساس بھی زیادہ بوڑھی نہ تھی، مگر وہ دبلی پتلی اور کمزور تھی۔ وہ خود ہی شایان کا رشتہ لے کر آئے تھے، اور ہاں سن کر ہی جانا چاہتے تھے، مگر اماں نے ان سے کچھ وقت لیا۔ کہنے لگی کہ ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں، اسی لیے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ پھر ان کے جانے کے بعد اماں ابا نے آپس میں مشورہ کیا، تو میں نے اماں ابا کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں اس لڑکے کو جانتی ہوں اور پسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر پہلے تو وہ حیران ہوئے، پھر کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر تمہاری پسند یہی ہے تو ہم تھوڑی چھان بین کرنے کے بعد ہی ہاں کہیں گے۔ لڑکے کے بارے میں معلومات لی گئی، اور پھر اماں ابا کو سب کچھ مناسب لگا تو انہوں نے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ لڑکے کی اپنی دکان تھی، گھر بھی ذاتی تھا، اور اپنے ماں باپ کا وہ اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے اماں ابا کو زیادہ اعتراض نہیں ہوا۔ پھر میرے بعد انہوں نے مجھ سے چھوٹی بہن کی شادی بھی بہت فکر تھی، اسی لیے ابا نے خالہ سے بات کی، اور جب انہیں میرے رشتے کے بارے میں بتایا تو خالہ ناراض ہونے لگی، کہنے لگی کہ میں نے تو کامران کے لیے جمیلہ کو پسند کر رکھا تھا، تم نے کہیں اور رشتے کی حامی کیسے بھر لی؟ تب ابا کہنے لگے کہ جمیلہ نہ صحیح تم شمائلہ کو بہو بنا لو۔ شمائلہ میری چھوٹی بہن تھی۔ خالہ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا، اور کامران نے بھی کچھ نہ کہا، اور یوں میرے ساتھ ساتھ شمائلہ کی بھی منگنی کر دی گئی۔ ایک ہی دن ہم دونوں بہنیں دلہن بنی بیٹھی تھیں۔ منگنی والے دن جب شایان تیار ہو کر آیا تو کامران اس کے آگے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے شمائلہ کے کان میں مذاق اڑایا اور کہا کہ تم سے کس نے کہا تھا کہ کامران کے لیے حامی بھرنے کو؟ شایان کو دیکھو اور کامران کو دیکھو۔ میری بات پر شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شادی تو وہ بھی کامران سے نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ اس کے پاس اتنی ہمت تھی کہ وہ انکار کرتی، اور نہ ہی کوئی خاص وجہ۔ ہم دونوں کی منگنی کافی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شایان کے گھر والوں نے میرے لیے ہر چیز بہت اچھی تیار کی تھی، منگنی کے جوڑے سے لے کر تحفے تحائف تک ہر چیز قیمتی تھی۔ خالہ نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن سارے مہمانوں نے شمائلہ اور کامران کا دبے دبے لفظوں میں مذاق ہی اڑایا تھا۔ شمائلہ تو خوبصورت تھی، لیکن کامران کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے حور کے ساتھ لنگور بٹھایا گیا ہو۔
شادی میں 6 مہینے رکھے گئے تھے۔ 6 مہینے پر لگا کر اڑ گئے۔ میری دوستیں بھی میری قسمت پر اش کرنے لگیں۔ سب بہت حیران تھے کہ مجھے اتنا اچھا لڑکا کیسے مل گیا، بالکل ویسا ہی جیسا ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں یا پھر خوابوں میں۔ 6 مہینے بعد ہم دونوں بہنوں کی شادی بھی ایک ہی ساتھ رکھ دی گئی۔ ابا چاہتے تھے کہ ایک ساتھ ہی دونوں لڑکیوں کو رخصت کر دیں۔ بارات والے دن بھی شایان دولہا بن کر بہت جچ رہا تھا، جبکہ کامران کی حالت تو دیکھ کر ہی مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ رخصتی کے وقت میں نے آہستہ سے شمائلہ سے کہا، کامران کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میری بات پر اس نے غصے سے مجھے دیکھا تھا اور رخصت ہو کر کامران کے ہمراہ چلی گئی تھی، جبکہ میں شایان کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میرے ساس سسر نے میرا بہت اچھا استقبال کیا تھا۔ پھر مجھے پھولوں سے سجے کمرے میں بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب شایان کمرے میں آیا تو میں چوری چھپ کے گھونگھٹ کی آڑ سے اسے دیکھنے لگی۔ شایان نے آ کر میرا گھونگھٹ اٹھایا، مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور پھر کہنے لگا، میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میں حیران ہوئی تھی، کیونکہ یہ بات میری توقع کے برعکس تھی۔ مجھے لگا تھا وہ میری تعریف کرے گا اور پھر اپنے جذبات کا اظہار کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر لباس تبدیل کیا اور کمرے میں واپس آئی۔ تب تک شایان کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ میں ایک دم ہی حیران رہ گئی تھی کہ آج کی رات کو لے کر اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ اسی بات نے مجھے حیران اور ششدر کر کے رکھ دیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں تو شمائلہ کا مذاق اڑا کر آئی تھی، یہاں میرا اپنا شوہر میرا 2 منٹ بھی انتظار نہ کر سکا تھا۔ میں نے آہستہ سے شایان کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ شاید کچی نیند میں تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے مجھے دیکھا، پھر مسکرا دیا، کہنے لگا، سوری جمیلہ، دراصل شادی کے ہنگاموں میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں بھرا اور پھر میرا حق ادا کرنے لگا۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے بہت ارمان تھا کہ میرا شوہر مجھے ٹوٹ کر چاہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ دور ہوا اور تھک کر سو گیا تو میرے ارمانوں پر پانی ہی پھر گیا۔ میں حیرت سے اس لمبے چوڑے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی جس نے صحیح طریقے سے مجھے وقت بھی نہ دیا تھا اور ایک بار پھر گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے اندر بے چینی سرایت کرتی جا رہی تھی۔ میں بس کروٹیں بدل رہی تھی اور ایسے ہی صبح ہو گئی تھی۔ صبح تک میرا مزاج بہت بگڑ چکا تھا۔ میں شاور لے کر تیار ہو کر نکلی، تب جا کر شایان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تو میں نے منہ پھیر لیا۔ وہ ایک دم حیران ہوا، میرے قریب آیا اور پوچھنے لگا، ناراض ہو کیا جمیلہ؟ میں نے غصے میں کہا، کل رات آپ نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ کوئی نئی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کیا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ آپ نے مجھے وقت نہیں دیا۔ میں نے کھل کر ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ چونک اٹھا اور پھر ایک دم ہی اس کے چہرے پر برہمی کے تاثرات نظر آنے لگے۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ شرم و حیا ہے یا نہیں؟ اس کے انداز میں اتنی سختی تھی کہ میں خوفزدہ ہو گئی۔ شایان، میرا مطلب تھا کہ آپ تو بس یوں ہی سو گئے تھے جبکہ میں ساری رات جاگتی رہی۔ آپ تو باڈی بلڈر ہیں، جم جاتے ہیں، اتنے طاقتور ہیں، مجھے لگا تھا کہ کم سے کم 6 گھنٹے تو میرے ساتھ گزاریں گے۔ میں جیسے اسے باور کرانا چاہتی تھی کہ میری کیا خواہش ہے، مگر اس کے چہرے پر غصے کی لالی چھا گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ تم ایک بے شرم لڑکی ہو، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ تم سیدھی سادی اور شریف ہوگی۔ شریف لڑکی ایسی باتیں نہیں کرتی۔ وہ غصے میں کمرے سے نکل کر چلا گیا تھا اور میں اپنی جگہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے ایسی کون سی غلط بات کہہ دی تھی جو وہ اس قدر ناراض ہو گیا تھا؟ میں تو صرف یہی چاہتی تھی کہ وہ ہمارے رشتے کو وقت دے۔ شاید میری بات کرنے کا وقت صحیح نہیں تھا۔ ابھی تو شادی کو ایک رات ہی گزری تھی اور میں نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا اور جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو میں لاڈ سے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تم تو ناراض ہی ہو گئے۔ میں شایان کو منانے لگی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ راضی ہو گیا تھا، لیکن کہنے لگا، اگر کمرے کی کوئی بھی بات یہاں وہاں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے فوراً ہی وعدہ کر لیا تھا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ پھر جب میرے والدین مجھے لینے آئے اور میں گھر گئی تو شمائلہ پہلے سے ہی آئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشیوں کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کون سا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے تو وہ مسکراتی کہنے لگی، کامران بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرا بہت خیال کیا اور بس دیکھنے میں ہی ایسے کمزور سے نظر آتے ہیں لیکن ویسے تو بڑے ہی طاقتور ہیں۔ شمائلہ نے جذبات کی رو میں بہتے گزری رات کی کچھ باتیں کہہ ڈالی تھیں جنہیں سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ سب کچھ جو میری خواہش تھی وہ شمائلہ کی جھولی میں آ گیا تھا اور میرے حصے میں بس شایان کا غصہ آیا تھا۔ لیکن چونکہ میں نے کامران اور شمائلہ کا بہت مذاق اڑایا تھا، اسی لیے اب میں اس کے آگے یہ بات ہرگز بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں کچھ نہیں تھی۔ میں نے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائی
اور کہا کہ میں تو تمہیں بتا بھی نہیں سکتی کہ رات کیسی گزری، تم سن نہیں پاؤ گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے رونے لگی۔ میرا دل واقعی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر شام کو کامران خود شمائلہ کو لینے کے لیے آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ بھی کھل کر انار ہو رہا تھا، جبکہ شایان کا فون آیا تھا کہ تم اپنے ابا کے ساتھ واپس آ جاؤ، میں دوستوں میں نکلا ہوا ہوں۔ یہ سن کر مجھے برا تو لگا تھا، لیکن پھر جب یہ بات میں نے گھر میں کہی تو ابا کہنے لگے شمائلہ اور کامران جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ دیں گے، تم شمائلہ کے ساتھ چلی جاؤ۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی، لیکن مجبوراً مجھے کامران کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ میں نظریں چراتے ہوئے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ آگے وہ دونوں ایک دوسرے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر راستے میں کامران نے گاڑی روک کر شمائلہ کو پھولوں کی گجرے بھی دلائے تھے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہی اس نے سارا راستہ ڈرائیونگ کی تھی۔ ان دونوں نے مجھے میرے سسرال ڈراپ کیا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ جبکہ میں اپنے اندر انگارے لیے گھر میں داخل ہوئی تو میری نظر شایان پر گئی، جو بستر پر اوندا لیٹا فون چلا رہا تھا۔ میرا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اگر آپ گھر پر تھے تو مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ مجھے کامران اور شمائلہ کے ساتھ آنا پڑا۔ میرا شوہر غصے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں تمہارا ملازم نہیں ہوں، تم اپنے بہن اور بہنوئی کے ساتھ آ گئی ہو نا، اب کیا پرابلم ہے؟ وہ مجھ سے پوری طرح منہ پھیر کر پھر سے موبائل فون میں مصروف ہو گیا تھا، اور میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی تھی جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ پھر کافی دیر گزری تو وہ خود ہی اٹھ کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر منہ نہ بناؤ، میری اپنی مصروفیات ہیں، دوست یار ہیں، میں جم جاتا ہوں، پھر مجھے دکان بھی دیکھنی ہوتی ہے، تمہیں گھر آنا ہی تھا نا، آ گئی ہو، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اس کی بات پر میں چپ کر گئی۔ پھر اس رات بھی جب وہ میرے قریب آیا تو بس کچھ ہی دیر میں تھک کر چور ہو گیا۔ پسینے سے شرابور وہ پیچھے ہٹا اور ہانپنے لگا، اور میں حیران ہوئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ دوائی کھائیں اور سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ میں تو اب بھی اس کی قربت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ شایان کو پسینہ پسینہ ہوتے دیکھ میں حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ شایان آپ ٹھیک ہیں نا؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ آپ نے کس چیز کی دوا کھائی ہے؟ میں نے ایک کے بعد ایک سوال پوچھے تو وہ غصے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہر بات کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ میں جم جاتا ہوں باڈی بنانے کے لیے، ہمیں دوائیں کھانی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے تھکن بھی جلدی ہوتی ہے اور سانس بھی پھول جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں منہ پھیر کر سو چکا تھا اور میں حیران رہ گئی تھی۔ تو کیا یہ باڈی صرف دکھاوے کی تھی؟ طاقت کی کیپسول اور دوسری چیزیں کھا کر مسلز کو پھلایا گیا تھا، اور یہی بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ پھر اگلے دن میں اپنی ساس کے پاس بیٹھی تو وہ مجھے ماضی کے کچھ البمز کھول کر دکھانے لگی۔ شایان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کے پاس اس کی تصاویر کا ڈھیر تھا، اور یہ دیکھ کر میں چونک گئی کہ آج سے 2 سال پہلے تک بھی شایان بالکل دبلا پتلا اور سوکھا سا لڑکا تھا، شاید کامران سے بھی زیادہ دبلا۔ میری ساس بتانے لگی کہ جب سے جم جانا شروع ہوا ہے تب سے ہی شایان ذرا صحت مند ہوا ہے، اس سے پہلے تو وہ بہت ہی دبلا تھا۔ اور یہ سن کر میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی باڈی صرف دواؤں کی مرہون منت ہے۔ جس دن اس نے وہ طاقت کی دوائیں اور مسلز پھلانے والے کیپسول کھانے چھوڑ دیے اس دن وہ شاید کامران سے بھی زیادہ دبلا ہو جائے گا۔ اندر سے تو وہ کمزور ہی تھا، اور شاید اسی لیے نہ وہ میری خواہش پوری کر سکتا تھا اور نہ ہی زیادہ وقت دے سکتا تھا۔ میرا دل اس کی طرف سے خراب ہونے لگا تھا۔ پھر اگلی رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے چلا گیا تو میں سارا وقت گھر میں یہاں سے وہاں پھرتی رہی۔ پھر سسر کے کمرے کے باہر سے گزرنے لگی تو اندر سے ساس کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جنہیں سن کر میرے اندر عجیب سی بے چینی سرایت کر گئی تھی۔ کتنی ہی دیر میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی رہی، اور جب اپنے کمرے میں آئی تو میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اگلے دن شمائلہ کا فون آیا تو اس نے بتایا کہ وہ ہنی مون پر جا رہی ہے، جبکہ شایان نے اب تک ایسا کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شایان بھائی سے پوچھ لو، اگر وہ کہیں تو تم دونوں بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی شایان اور میرا الگ ہی مزاج ہے، ہم تمہاری اور کامران کے ساتھ جا کر کیا ہی کریں گے۔ میں اس سے یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے اب اسے کامران کے ساتھ دیکھ کر اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ پھر اس روز جب میرا شوہر دکان سے واپس آیا تو میں نے غور سے اسے دیکھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ہر انداز، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ واقعی وہ اندر سے کمزور ہی تھا، بس جسم ہی تھا جو پھولا ہوا نظر آتا تھا۔ مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ ساس سسر کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ پھر ہر رات ایسا ہی ہوتا کہ میں آدھی رات کو اٹھ کر سسر کے کمرے کے دروازے کے پاس چلی جاتی اور اندر سے آتی آوازوں کو بغور سنتی۔ میرا اور شایان کا رشتہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی شایان ہفتے میں ایک بار میرا حق ادا کرتا تو کبھی 15 دن میں، اور وہ بھی بس یوں ہی جیسے کوئی بوجھ پورا کر رہا ہو۔ میرے قریب آتے ہی اس کی سانس پھولنے لگتی، ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگتا، اور کبھی کبھی تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے بھائی کے گھر رہنے گئی تو گھر پر میرے اور سسر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔
میرا شوہر ایک بار پھر دوستوں میں نکلا ہوا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت دوستوں میں ہی گزرتا تھا۔ اس دن میں ہمت کر کے اپنے سسر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، کسی چیز کی ضرورت ہے کیا بیٹی؟ میں ان کے سامنے بستر پر بیٹھ گئی اور کہا کہ ابا، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مگر مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئے، پھر کہنے لگے، میں نے تمہیں بہو نہیں بیٹی سمجھا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ اور پھر میں نے دھیرے دھیرے انہیں بتایا کہ شایان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ کبھی وہ بہت زیادہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں تو کبھی انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اکثر تو وہ ذرا سی محنت کے بعد بھی ہانپ جاتے ہیں، اور پھر اوپر سے جس طرح کی دوائیں وہ کھاتے ہیں مجھے وہ بھی کچھ مناسب نہیں لگتی۔ خدا نخواستہ انہیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ لاحق نہ ہو جائے، بس اسی لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ وہ بظاہر تو مضبوط نظر آتے ہیں مگر اندر سے کمزور ہیں۔ میری بات سن کر میرے سسر مسکرائے اور سر جھکا لیا، پھر کہنے لگے، دراصل آج سے کچھ سال پہلے تک وہ بہت دبلا پتلا لڑکا تھا، لیکن اسے اندرونی کمزوری نہیں تھی۔ وہ بالکل صحت مند تھا، بظاہر بس اس کی جسمانی ساخت دبلی پتلی تھی، لیکن ہر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ خاندان میں وہ کہیں بھی جاتا تو اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا، کبھی کوئی کچھ کہتا تو کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا۔ وہ اپنے آپ میں شرمندہ سا رہنے لگا تھا۔ پھر اس کے ایک دوست نے اسے جم کا راستہ دکھایا اور اس دن سے وہ جم جانے لگا۔ جم جانے کی کچھ عرصے بعد ہی اس میں تبدیلی آنے لگی، لیکن وہ تبدیلی کوئی خوشگوار تبدیلی نہیں تھی، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اپنی باڈی بنانے کے لیے مختلف قسم کی دوائیں استعمال کر رہا ہے۔ کچھ عرصے میں اس کی باڈی تو بن گئی، لیکن اسے اندرونی کمزوری ہو گئی، خاص کر اس کے دل پر کافی زور پڑا۔ ایک دفعہ تو وہ جم میں بے ہوش بھی ہو گیا تھا۔ تب میں اسے ہسپتال لے کر گیا تو ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کہ وہ یہ دوائیں نہ کھائے، لیکن پھر بھی وہ یہ دوائیں استعمال کرتا رہا، ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی۔ اور اب بھی جو تم بتا رہی ہو وہ انہی دواؤں کا نتیجہ ہے، مگر شایان کو لگتا ہے کہ اگر وہ یہ دوائیں چھوڑ دے گا تو وہ پھر پہلے کی طرح دبلا پتلا ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو کر یہ دوائیں نہیں چھوڑتا، کیونکہ اسے ماضی کا وہ ٹراما یاد آتا ہے جو لوگوں نے اسے دیا، لوگوں کی چپتی ہوئی باتیں، عجیب و غریب سے نام اور ان کی ہنسی، جس نے شایان کا سارا کانفیڈنس ختم کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ اسی دور میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے سسر نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھانے لگی کہ اگر تم دھیرے دھیرے ہی اسے یہ بات سمجھاؤ یا پھر اس بات کا یقین دلاؤ گی کہ تم اس کی ظاہری حالت سے نہیں بلکہ اس سے محبت کرتی ہو، تو شاید وہ یہ دوائیں چھوڑ دے، کیونکہ یہ دوائیں جب تک وہ کھاتا رہے گا اسے صرف نقصان ہی ہوگا۔ آج کل کے لڑکے یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ظاہری خوبصورتی کے پیچھے دیوانے ہو کر وہ یہ الٹے سیدھے کیپسول کھاتے ہیں، جس کا نتیجہ ان کی شادی شدہ ازدواجی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ سسر کی بات مجھے کافی حد تک سمجھ آ گئی تھی، اور یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ شایان کی ذہنی حالت ایسی کیوں ہوئی ہے، کیونکہ شاید میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو دوسروں کی باڈی شیمنگ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے سسر سے وعدہ کر لیا کہ میں جلد ہی انہیں ٹھیک کر دوں گی۔ سسر کے کمرے سے اٹھتے ہوئے مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں چاہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پھر اس دن کے بعد سے میں نے آہستہ آہستہ شایان کو اس بات کا یقین دلایا کہ میں ان کے ظاہری وجود سے نہیں بلکہ ان کے باطن سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے ان کے دل سے محبت ہے۔ میرے بہت سمجھانے پر انہوں نے وہ دوائیں کھانی چھوڑ دی تھی۔ تھوڑے دنوں بعد ان کی باڈی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ تھوڑی دبلے پتلے ہو گئے تھے، لیکن اب مجھے ان کی یہ جسامت بری نہیں لگتی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ ان کے جس ظاہری حسن پر میں فدا ہوئی تھی اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں انہیں مستقبل میں تکلیف اٹھانی پڑ سکتی تھی۔ ہماری شادی کو 4 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک دن میں شمائلہ سے ملنے ان کے گھر گئی تو کامران کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کامران ہمارے لیے چائے بنا کر لے کر آیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح دبلا پتلا نہیں رہا تھا، اس کی جسامت تھوڑی بھری بھری ہو گئی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، جمیلہ دیکھ لو، تمہاری بہن کی محبت نے اب مجھے کمزور نہیں رہنے دیا ہے۔ اس کا انداز بھی کافی بدل گیا تھا۔ شمائلہ نے اپنی محبت سے اسے کافی بہتر بنا دیا تھا، اور یہی بات دیکھ کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ پھر اس دن میں گھر لوٹی تو شایان میرا منتظر تھا، کہنے لگا، چائے پینی ہے؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے چائے بنا کر لا دو۔ وہ بیڈ پر لیٹا فون چلا رہا تھا، اور اس وقت مجھے اماں کی بات یاد آئی کہ کامران نہ صرف اچھی نوکری کرتا ہے بلکہ اسے گھرداری بھی آتی ہے۔ وہ احساس کرنے والا لڑکا ہے، اور یہی سب سے بڑی خوبی ہے، جبکہ شایان کو ہر چیز بیٹھی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ میں جا کر شایان کے لیے چائے بنانے لگی اور ساتھ ہی شمائلہ کی اچھی زندگی کے لیے بھی دعا کرنے لگی۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھی، اور سب سے بڑی بات وہ امید سے ہو چکی تھی۔ اللہ نے اس کی جھولی میں ساری خوشیاں ڈال دی تھی، کیونکہ وہ میری طرح ناشکری نہیں تھی۔ کسی دوسرے کا اس نے کبھی دل نہیں دکھایا تھا، نہ کبھی کامران کا مذاق اڑایا تھا، جبکہ میں ساری زندگی باڈی شیمنگ کرتی رہی۔ کبھی کسی لڑکے کے ہاتھ پیروں کے کمزور ہونے کا مذاق اڑاتی تو کبھی کسی کی چال کا۔
لیکن اب دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اصل خوبصورتی انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ میں چائے بنا کر شایان کے پاس واپس آئی تو وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھے، کہنے لگے اپنی بہن سے مل کر آ گئی ہو، اب تو خوش ہوں گی۔ میں نے بس ہاں میں سر ہلا دیا اور انہیں بتایا کہ شمائلہ امید سے ہے۔ شایان خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ پتہ نہیں ہمارے پاس خوشخبری کب آئے گی۔ میں نے شایان سے کہا ساری الٹی سیدھی عادتیں چھوڑ دیں، جم جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، لیکن ایسی ویسی کوئی دوا نہ کھائیں، آپ کی روٹین نارمل ہو جائے گی، وقت پر نیند پوری کریں گے تو یہ خوشخبری بھی مل ہی جائے گی۔ میری بات سن کر شایان نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ خود ہی دھیرے دھیرے گھر کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ میرے ساس سسر بھی انہیں وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہتے تھے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ہماری شادی شدہ زندگی آہستہ آہستہ نارمل ہو گئی تھی۔ لیکن سچ کہوں تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ میرے سسر کا تھا، جنہوں نے مجھ سے کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا تھا، بلکہ اپنی بیٹی کی کمزوریوں کو کھول کر میرے آگے رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے وقت رہتے اپنے شوہر کو سنبھال لیا تھا۔ اگر وہ مجھے سچائی نہ بتاتے تو شاید میں کبھی شایان کو ٹھیک نہ کر پاتی۔